السلام علیکم ناظرین، سیاہ فاشسٹ، آئین شکن، قانون شکن، انسانی حقوق کے قاتلوں کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ چونکہ صدر پاکستان جناب عارف علوی کی جانب سے رات گئے اس حوالے سے بھجوائے جانے والی سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ اب ناظرین، 16 ماہ کے دوران اس امپورٹڈ حکومت نے غریب عوام کے ساتھ برونی آقاؤں کی ماں پر جو سلوک کروا رکھا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ خاص طور پر جو کچھ بہو بیٹیوں بہنوں یعنی خواتین کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سیاہ دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اور جو تصویر اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کے جوانوں کے سامنے پیش کی اس کے نتائج بھی آج سب کے سامنے ہیں کہ کس قدر دل برداشتہ ہو کر پاکستانی نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں۔ یعنی کہ اب آپ میرا تو ایک دوست کے ساتھ جانا ہوا فارن آفس، دیکھ کر ناظرین دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح دل برداشتہ ہو کر پاکستانی نوجوان اپنے وطن کو ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جو اس ملک کے پاسبان تھے ان کے ساتھ انہوں نے وہ سلوک روا رکھا جو کہ شاید اگر دشمن بھی فزیکلی یہاں پر ہوتا تو یہ رویہ جو ہے اپنی عوام کے ساتھ جوانوں کے ساتھ روا نہ رکھتا۔ بہرحال ناظرین، امپورٹڈ حکومت کا چونکہ اب خاتمہ ہو چکا ہے، اس کے بعد جیسے ہی صدر صاحب نے سمری پر دستخط کیے بلکہ اس سے پہلے امریکی جریدے کی جانب سے جو ایک تحریر سامنے آئی جس میں باقاعدہ طور پر یہ جو سائفر والا معاملہ تھا، بلکہ اس جریدے نے دا انٹرسیپٹ نے باقاعدہ طور پر وہ جو کنورسیشن ہوئی تھی پاکستان کے ایمبیسڈر کی اور ڈونلڈ ڈو کے ساتھ وہ انہوں نے پبلش کر دی ہے، جس کے بعد یہ جو لوگ کہتے تھے کہ سائفر کا وجود ہی نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے، ایک بیانیہ بنانے کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ سارا کچھ کیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ تحریر سامنے آتی ہے، آرٹیکل سامنے آتا ہے، تو محکمہ خارجہ کی جانب سے ان کے امریکہ جو محکمہ خارجہ ہے ان کے ترجمان کی جانب سے اس اخبار کی جو تحریر ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے کہ یعنی کہ ایسا ہوا ہے۔ اور وہ عمران خان سے ناراض تھے اس بات پہ کہ انہوں نے پبلکلی کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور جو کچھ اس سائفر کے بعد یورپی یونین اور دیگر جو امریکہ کے اتحادی ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف پبلکلی لینگویج استعمال کی، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خاص طور پر یہ جو امریکن جریدے نے یہ جو سارا کچھ آرٹیکل لکھا ہے، اس کے بعد پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے نہ صرف جھوٹ بے نقاب ہوئے ہیں بلکہ بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم سیاست چھوڑ دیں گے اگر سائفر درست ہوا، ہم صحافت چھوڑ دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کس طرح اپنی عوام کا سامنا کرتے ہیں۔ چونکہ ناظرین، یہ جو امپورٹڈ حکومت تھی 16 ماہ کی، انہوں نے جس طرح اپنے سیاسی کیریئر کو تباہ کیا اور پاکستان کی معاشی سماجی اخلاقی جو کلچر ہے ہمارا اس کا جنازہ نکالا، کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اور اس تمام تر صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان، ان کے سابق وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے چاپلوسی جھوٹ میں جو ان کی پرواز تھی شہباز کی، اب گزشتہ روز جو انہوں نے نیشنل اسمبلی سے اپنا آخری خطاب کیا اور جس طرح انہوں نے دھڑلے سے جھوٹ بولا کہ ہمارے 16 ماہ کے دوران کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، کسی کو جو ہے وہ جیل میں نہیں ڈالا گیا، تشدد نہیں ہوا، کوئی غیر انسانی سلوک روا نہیں رکھا گیا۔ اب ناظرین اندازہ کیجئے کہ کس قدر ڈٹھائی کے ساتھ آن دا فلور آف دا ہاؤس جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں جب
پاکستان کے ایک نہایت ہی دیانتدار معروف جرنلسٹ ارشد شریف کو کینیا میں شہید کر دیا گیا۔ عمران ریاض صاحب کی آج تک کسی کو کوئی خیر خبر نہیں ہے، اور خواتین کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد، اب کس کس کا میں نام لوں، جو کچھ بھی انہوں نے اپنے سیاسی ناقدین کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس سب کے باوجود جس طرح جھوٹ بولا گیا، آپ اندازہ کیجئے ناظرین کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلت دیتا ہے تو وہ کس قدر اس کو نیچے گرا دیتا ہے کہ اب پاکستان کا وزیر اعظم، امپورٹڈ وزیر اعظم، جو کہ اب بیرونی آقاؤں کی اماں پر اسے لایا گیا، یہ تو چیزیں اب مزید کھل کر سامنے آ چکی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سامنے آئیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی امپورٹڈ سرکار ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کو الیکشن میں کس طرح فیس کرتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم نے گزشتہ روز جھوٹ بولے، یہ کیا ایسے جھوٹ سے آپ پبلک کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں؟ ناظرین، میرا خیال میں آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں، جدید ٹیکنالوجی کے دور میں دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، ان کے جھوٹ جو ہیں وہ اب تو پوری دنیا پر عیاں ہو چکے ہیں۔ چاپلوسی کے معاملے پر بھی وزیر اعظم جاتے، نگران وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہوتا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے۔ ممکنہ طور پر آج شام تک یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی، یعنی کہ آج شام یا کل تک کے لیے یہ وزیر اعظم رہیں گے۔ اب ناظرین، عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے جھوٹ تو سب پر عیاں ہو چکے ہیں، جس طرح انہوں نے امپورٹڈ یعنی کہ بیرونی آقاؤں کی ماں پر یہاں پر یہ سب کچھ کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب چاپلوسی میں بھی جناب عزت مآب شہباز شریف صاحب اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ یو اے ای، سعودی عرب سے جو فنڈز کے اجراء کا معاملہ ہو، چاہے کسی پل کے افتتاح کا معاملہ ہو، تو ہر موقع پر جناب عزت مآب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو فرمان ہوتا ہے کہ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہ یہ سب کچھ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کی مرہون منت ہے۔ حالانکہ ناظرین، یہ بات بھی سب پر عیاں ہے کہ پالیسی جو ہوتی ہے، جو سوچ ہوتی ہے، ویژن جو ہوتا ہے، وہ ایک سیاسی حکومت کا ہوتا ہے۔ سیاسی حکومت جو ہے وہ اپنی پالیسی دیتی ہے، جس سے چیزیں جو ایک پولیٹیکل سیٹ اپ آگے لے کر بڑھتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر چاپلوسی کی انتہا دیکھیں کہ ہر موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے یعنی کہ کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ چاپلوسی میں بھی گویا وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اب ناظرین، جھوٹ اور چاپلوسی میں تو واقعی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اب پریکٹیکلی پبلک دیکھ چکی ہے ان کی باتوں سے جو ایک میسج کنوے ہوا جناب عزت مآب شہباز شریف صاحب نے، نہ صرف پبلک کو بلکہ اپنے بڑے بھائی بھتیجی اور دیگر جو ممبران اسمبلی ہیں ان کو بھی دھوکے میں رکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ روز ان کے خطاب کے دوران ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا، اور وہ وزیر اعظم بار بار ایون کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں جناب راجہ پرویز صاحب، ان کو بار بار یہ یاد دہانی کروانی پڑی ارکان کو کہ آپ جناب وزیر اعظم کی تقریر غور سے سنیں۔ اب ناظرین، جس وزیر اعظم کی تقریر پارلیمنٹ کے اندر ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ توجہ سے نہیں سنتے تو پبلک اس کو کس قدر سنجیدہ لے گی، یہ آپ خود سوچئے گا۔ اب ناظرین، چونکہ سب پریشان ہیں شہباز کی اونچی پرواز کی وجہ سے، جھوٹ، فریب، مکر، چاپلوسی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے بھی مختلف نام گردش کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویلاگ میں سابق وزیر خزانہ جناب حفیظ شیخ کا ذکر کیا تھا
تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے کہ ممکنہ طور پر وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ اب چونکہ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو کہاں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ نگران وزیر اعظم نہ صحیح تو وزیر خزانہ کے طور پر ان کی خدمات ضرور حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اب مختلف نام گردش کر رہے ہیں، آج شام تک چیزیں فائنل ہو جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی کے ماموزاد کزن، ان کا نام بھی گردش کر رہا ہے۔ سابق آرمی چیف کا نام بھی زیر بحث ہے۔ اس پر اب تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جو مختلف کیاسرائیاں چہمگوئیاں شہر اقتدار میں چل رہی ہیں، لیکن شام تک چیزیں فائنل ہو جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب پریشان ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ شدید اضطراب میں مبتلا ہیں، چونکہ یہ جو سائفر والا معاملہ تھا، گویا سابق وزیر اعظم عمران خان ابھی پابند سلاسل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ناظرین دیکھا کہ مختلف سیاسی قائدین کی جانب سے اب جو ہے وہ صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بیان آپ نے گزشتہ روز جو سامنے آیا کہ میں نے زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے بات کی تھی کہ آپ میرے لیے، مریم کے لیے جو ہے وہ ایسی سیاست نہ چھوڑ کے جائیں کہ سب کے لیے مسائل ہوں، یعنی کہ وہ اب الیکشن کی تیاری کرنی ہے، الیکشن میں جانا ہے، تو اس طرح کا بیانیہ جو ہے انہیں سوٹ کرتا ہے۔ اور وزیر اعظم نے بھی جس طرح کل جھوٹ سے کام لیا اور کہا کہ ہم نے تو کسی کو گرفتار نہیں کروایا اور نہ ہی ہم نے کچھ اپنے سیاسی ناقدین کے خلاف کوئی جھوٹے مقدمات بنائے ہیں، اور وہ بھی اپنی ایک طرح صفائی پیش کر رہے تھے، جناب یہ جو کچھ ہوا ہے ہم نے نہیں کیا۔ حالانکہ ناظرین چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کیسے تعینات ہوئے، شیخ رشید کا یا دیگر عمران خان کی کیبنٹ کے ممبران کا کیا رول تھا، نون لیگ کے ساتھ ان کی جو نیازمندیاں ہیں، قربت ہے چیف الیکشن کمشنر کی، وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اب توشہ خانہ کیس جو ہے وہ جس طرح چیف الیکشن کمیشن نے، جن کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو سامنے کر کے عمران خان کے خلاف بنایا گیا، اب حکومت کہتی ہے کہ اس میں ہمارا کردار کوئی نہیں ہے، سب ابھی تک جو ہے وہ بادی النظر میں عمران خان سے خوفزدہ ہے، چونکہ اگر عمران خان واپس آیا تو ان سب کو جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ناظرین دیکھنا یہ جو کچھ بھی پبلک کے ساتھ ہوا، جو رویہ روا رکھا گیا، اس کے بعد اگر عمران خان کو ایک باری مزید ملی تو جتنے بھی یہ کرپٹ امپورٹڈ ہے یہ سارے بھاگ جائیں گے۔ خاص طور پر ناظرین یہاں پر میں رات کو جو امریکی جریدے میں اس کا دوبارہ ذکر ضرور کروں گا کہ انہوں نے بری طرح اس امپورٹڈ حکومت کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ایڈیٹر ہیں وہاں کے جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا، سٹوری پبلش کی، انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ اس میں میرا جو سائفر میرے تک پہنچا ہے، جو اس کی کاپی پہنچی ہے، اس میں پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں ہے، یہ پاکستانی ملٹری کے آفیشلز کی جانب سے یہ مجھے سارا ملا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان الزامات میں کس حد تک حقیقت ہے، اور ان کا ملٹری آفیشل کا نام لینا ایز اے سورس یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ ساری چیزیں کی۔ اب ناظرین چونکہ سب پریشان ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب خاص طور پر، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نہایت ہی ذہنی تناؤ کا شکار ہیں کہ چھوٹے بھائی نے دھوکہ دیا ان کو، اور بڑی ہوشیاری چلاکی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ راستہ صاف کیا، لیکن توشہ خانہ کیس عمران خان کے خلاف بنا کر تمام سیاسی قائدین، خاص طور پر ارکان اسمبلی بہت سارے اس کی زد میں اب آئندہ آنے والے دنوں میں یا نیکسٹ جو سیٹ اپ آتا ہے ان کے گلے میں یہ پھندا جو ہے وہ توشہ خانہ کا فٹ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔